بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلات آسان ہو۔ آپ لوگوں کی جتنی بھی دعائیں اور حاجات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے آپ کی ہر دعا اور ہر حاجت کو قبول فرما دے۔ معزز بھائیوں اور دوستوں، ماہ سفر کا ایک وظیفہ آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو ماہ سفر کے پہلے عشرے میں کر لینا ہے، یعنی ماہ سفر کے جو پہلے 10 دن ہے اس میں آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ جب بھی آپ کو فرصت ملے، آپ کو وقت ملے، آپ کے پاس وقت ہو تو آپ لوگوں نے بیٹھ کر اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دولت، اتنا پیسہ عطا فرمائے گا، آپ کی ایسے ایسے حاجات پورے ہو جائیں گے کہ آپ کے تمام رشتہ دار حیران ہو کر آپ سے اس وظیفے کے متعلق پوچھیں گے کہ کون سا وظیفہ آپ نے کیا ہے، کون سا عمل آپ نے پڑھا ہے کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو رہی ہے۔ دولت پیسہ آپ لوگوں پر بارش کی طرح برسے گا۔ بس آپ لوگوں نے آج کا یہ وظیفہ غور سے سننا ہے، اور جو طریقہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، آپ لوگوں نے اس طریقے پر عمل کرنا ہے۔ پھر آپ لوگ آگے اس وظیفے کا تماشا دیکھیے، کس طرح دولت پیسہ آپ لوگوں کا غلام بن جائے گا۔ دولت پیسہ آپ لوگوں کے قدموں میں ذلیل ہو کر آئے گی۔ جس حاجت کے لیے، جس مقصد کے لیے دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہر مقصد کو، ہر حاجت کو جلد سے جلد قبول فرمائیں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے عاجزانہ درخواست ہے، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیا کریں۔ اس سے نہ آپ لوگوں کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہ آپ لوگوں کا وقت ضائع ہوتا ہے۔ بس ہماری خوشی کے لیے آپ لوگ ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیا کریں۔ جزاکم اللہ۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، وظیفہ کرنے کا طریقہ کار غور سے سنیے گا۔ آپ لوگ یہ وظیفہ کسی بھی فرض نماز کے بعد کر سکتے ہیں، پورا عشرہ ہے۔ جب بھی آپ لوگ چاہو کسی بھی فرض نماز کے بعد بیٹھ کر آپ لوگ یہ وظیفہ کر سکتے ہو۔ تو جب آپ لوگ فرض نماز سے فارغ ہو جائے، خواہ صبح کی نماز ہو، فجر کی نماز، عصر کی نماز، عشاء کی نماز، پانچوں نمازوں میں جس نماز کے بعد آپ لوگ چاہو تو آپ لوگ بیٹھ کر یہ وظیفہ کر سکتے ہو۔ تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ لوگوں نے وہی مصلی پر بیٹھنا ہے، قبلہ کی طرف رخ کر کے آپ لوگوں نے اتحیات کی شکل میں بیٹھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہے، آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے حفاظت کی دعا مانگنی ہے۔ جب آپ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آئیں گے تو نہ شیطان مردود آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ آپ لوگوں کو کسی گناہ میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے 21 مرتبہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھے تو اس کے بعد آپ لوگوں نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ کوئی بھی درود پاک آپ لوگ پڑھنا چاہو تو آپ لوگ پڑھ سکتے ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى له۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھی درود پاک آپ لوگ پڑھنا چاہو آپ لوگ پڑھ سکتے ہو، لیکن زیادہ برکت والا، زیادہ اجر و ثواب والا درود پاک جو ہے وہ درود پاک ہے جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں، جسے درود ابراہیمی کہا جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے وظیفے کا آغاز کر لینا ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھ لینا ہے۔
اس کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ آپ لوگوں نے 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینا ہے۔ سورہ کوثر جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے اور 108 نمبر سورت ہے، آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جس کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ صورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے نازل ہوئی۔ تو آپ لوگوں نے اس صورت کو 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگ 33 مرتبہ اس صورت کی تلاوت کریں، اس کے بعد دوسرا کام آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کام کو، اس عمل کو آپ لوگ غور سے سنیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک پیارا نام ہے، ایک ذاتی نام ہے، یا اللہ جل جلالہ، یا اللہ جل جلالہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اس نام کی برکت سے انسان کی دعائیں پوری ہو جاتی ہے، انسان کے حاجات پورے ہو جاتے ہیں۔ کسی پریشانی میں انسان مبتلا ہو جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کو پکارتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد فوراً آپ لوگوں کے پاس آئے گی۔ جو مشکل ہو، جو پریشانی ہو، اس سے آپ لوگوں کو نجات مل جائے گی۔ تو آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نام کو پڑھ لینا ہے اور 11 مرتبہ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھنا ہے، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ جل جلالہ۔ جب آپ لوگ 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھو تو تیسرا جو کام ہے وہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ لوگوں نے توجہ کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ لینا ہے اور جو بھی آپ لوگوں کا مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ لوگوں نے اس کو اپنی ذہن میں رکھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے، یہ پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ جس مشکل سے، جس پریشانی سے نجات کے لیے آپ لوگ چاہو تو اس وظیفے کو کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایک لمحے میں آپ کی پریشانی دور ہو سکتی ہے۔ آپ کی کوئی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرورت کو پوری فرما دے گا، کیونکہ ضروریات کو پوری کرنے والی ذات صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کی مدد کرنا چاہے، پوری دنیا مل کر اسے روک نہیں سکتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ذلیل اور خوار کرنا چاہے، پوری دنیا مل کر اسے عزت نہیں دے سکتی۔ تو آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے ہی اپنے لیے دعا مانگنی ہے اور آپ لوگوں نے پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے۔ اس کلمے کو آپ لوگوں نے 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کو آپ لوگوں نے 33 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگ 33 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرو، اس کے بعد آخر میں آپ نے پھر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ بات یاد رہیے کہ جتنی مرتبہ آپ لوگوں نے وظیفے کی ابتدا میں درود پاک پڑھا ہو، اتنی مرتبہ آپ لوگوں نے وظیفے کے آخر میں بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ جب آپ لوگوں کا یہ وظیفہ اور یہ عمل مکمل ہو جائے، انشاءاللہ آپ لوگوں کی پریشانیاں، مشکلات اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے سینوں میں چھپے رازوں سے بھی واقف ہے، جو انسان کے ارادے ہیں اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے۔ تو آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ جس ضرورت کے لیے دعا مانگو گے وہ ضرورت پوری ہو جائے گی۔ جو پریشانی ہو، مشکل ہو، اس سے آپ کو نجات مل جائے گی۔ معزز بھائی اور دوستو، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔